ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک ہونہار بھیڑیا رہتا تھا۔ اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہ ہر روز کسی نہ کسی جانور کو مار دیتا تھا اور اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ پورے جنگل میں اس بھیڑیے کا خوف پھیلا تھا۔ سارے جانور اور پکشی اس سے ڈرتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک گروتی بکری رہتی تھی۔ اسے بھیڑیے سے بہت ڈر لگتا تھا اور ڈر کی وجہ سے وہ بہت کم گھر سے باہر نکلتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ وہ جنگل میں ہری ہری تازہ گھاس کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ بھیڑیے کے ڈر سے گھبرا رہی تھی۔ جلدی جلدی گھاس کھا کر مجھے اپنے گھر چلے جانا چاہیے، اگر وہ خونی بھیڑیا آ گیا تو مجھے مار ڈالے گا۔ پھر وہ گھاس کھا کر پانی پینے کے لیے تالاب کی طرف چل دی۔ راستے میں اسے اونٹ بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ بکری کو دیکھتے ہی اونٹ بولا، بکری بہن کہاں جا رہی ہو؟ اونٹ بھیا میں پانی کے لیے تالاب کی طرف جا رہی ہوں، کیا تم بھی میرے ساتھ چلو گے؟ اونٹ بولا، نہیں میم، فی الحال میں گھاس کھا رہا ہوں، تھوڑی دیر میں جاؤں گا، اور ہاں اپنا خیال رکھنا، وہ ہونہار بھیڑیا کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بھیا، میں اپنا خیال رکھوں گی۔ بکری تالاب پر آ کر پانی پینے لگی۔ جیسے ہی وہ پانی پی کر پیچھے کو مڑی، اپنے سامنے اس خونی بھیڑیے کو دیکھ کر ڈر گئی اور کانپنے لگی۔ مجھے بڑی زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے اور میں بڑی دیر سے کسی جانور کا انتظار کر رہا تھا۔ اب میں تمہیں کھا کر ہی اپنی بھوک مٹاؤں گا۔ بھیڑیے کی بات سن کر بکری بولی، نہیں بھیڑیے جی، مجھ پر رحم کرو، میں گروتی ہوں۔ ارے بکری، اگر میں تم پر رحم کروں تو کھاؤں گا کیا؟ اس طرح تو میں بھوکا مر جاؤں گا۔ بکری بھیڑیے کی بات سن کر وہاں سے بھاگ گئی۔ بکری کو بھاگتا دیکھ کر بھیڑیا بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا، لیکن بیچاری بکری کوشش کے باوجود زیادہ دیر تک نہ بھاگ پائی، جبکہ بھیڑیا تیز بھاگتا اس کے پیچھے آ گیا۔ اچانک بکری ایک درخت کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اتنے میں بھیڑیا بھی وہاں آ گیا اور اس نے اپنے نوکیلے پنجوں سے بکری پہ حملہ کر دیا۔ بکری مدد کے لیے دوسرے جانوروں کو پکارنے لگی، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، کوئی مجھے اس خونی بھیڑیے سے بچاؤ۔ سامنے ہی ایک آم کے درخت پر بندر بیٹھا ہوا تھا۔ بکری کی آواز سن کر جب اس نے سامنے دیکھا تو وہ ساری کہانی سمجھ گیا۔ پھر اس نے درخت سے آم توڑ کر بھیڑیے کو مارنے شروع کر دیے۔ جب 2-4 آم آ کر بھیڑیے کو لگے تو وہ غصے سے بندر سے بولا، ارے بندر، تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تو مجھے مارے؟ یاد رکھ، اگر تو میرے ہتھے چڑھ گیا تو میں تجھے کھانے میں 1 منٹ کی بھی دیر نہیں کروں گا۔ بھیڑیے کی بات سن کر بندر ہنسنے لگا۔ اتنے میں اونٹ بھی وہاں آ گیا اور وہ بھی گھائل بکری کو دیکھ کر ساری کہانی سمجھ گیا اور بھیڑیے سے بولا، بھیڑیے اس بکری کو چھوڑ دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ بھیڑیا بولا، کیوں چھوڑ دوں؟ تیری خالہ لگتی ہے کیا جو چھوڑ دوں؟ اور ہاں، یہ اس کا اور میرا معاملہ ہے، بہتر ہے تم بیچ میں نہ پڑو ورنہ میں تمہیں بھی کھا جاؤں گا۔ ٹھہرو، میں تمہیں سیدھا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اونٹ نے بھیڑیے پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں بندر بھی نیچے آ گیا اور وہ بھی بھیڑیے کو مارنے لگا۔ اتنے میں گھوڑا بھی وہاں آ گیا اور وہ بھی بھیڑیے کو مارنے لگا۔ اس طرح خوب مار کھانے کے بعد بھیڑیا درد سے کرانے لگا، مجھے مت مارو، مجھے جانے دو، مر گیا رے۔ آخر کار
انہوں نے بھیڑیے کو مار کر ہی دام لیا۔ گھوڑا بولا، شکر ہے مر گیا۔ جنگل کے سارے جانور اس سے تانگ تھے۔ بندر خوشی سے اچھلنے لگا، جبکہ اونٹ بولا، آج ہماری ایکتا سے یہ بھیڑیا اپنے انجام کو پہنچا۔ اب جنگل کے سارے جانور ہنسی خوشی رہیں گے۔ تبھی بکری نے ایک سندر سے بچے کو جنم دیا۔ بکری بولی، تم تینوں نے میری بہت مدد کی۔ میری جان بچا کر تم تینوں نے صرف میرے اوپر نہیں بلکہ میرے بچے پر بھی احسان کر دیا ہے۔ میں یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں مل جل کر ہر مشکل کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اتفاق میں برکت ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بکری کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ جنگل میں ادھر ادھر پانی کی تلاش میں مارے مارے پھر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر سامنے ایک کنویں پر پڑی۔ کنویں میں پانی کا سوچ کر وہ یکدم تر و تازہ ہو گئی اور جلدی جلدی اس کنویں کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی وہ کنویں کے پاس پہنچی، پانی کو دیکھتے ہی اس نے کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنویں کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اسے سکون دینے لگا۔ اس نے جی بھر کر پانی پیا اور خوب نہائی۔ جب وہ تھک گئی تو اس نے باہر نکلنے کا سوچا، لیکن بہت کوشش کے باوجود بھی وہ باہر نکلنے میں ناکام رہی۔ آخر کار وہ مایوس ہو گئی اور دل ہی دل میں وہاں سے نکلنے کی ترکیب سوچنے لگی۔ وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے قریب ہی شیر کی آواز سنائی دی۔ اتنے میں شیر کنویں کے پاس آ گیا۔ وہ شیر کی آمد سے انجان بنتے ہوئے خود سے مخاطب ہوئی، کتنے مزے کا پانی ہے، باہر تو بہت گرمی ہے، شکر ہے میں یہاں آ گئی، اب تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ شیر کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے بکری کو دیکھ کر سوچا کہ یہ تو بہت اچھا شکار مل گیا ہے، لیکن بکری کی باتیں سن کر وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کس طرح بکری کو باہر نکال کر اپنا بھوجن بنائے۔ شیر کو چپ کھڑے دیکھ کر بکری نے سوچا، کیوں نہ میں ہی بات شروع کروں۔ بادشاہ سلامت کو تو چپ لگ گئی ہے۔ وہ شیر کے عکس کو پانی میں دیکھتے ہوئے جلدی سے بولی، او بادشاہ سلامت، آپ یہاں کیسے؟ او اچھا، تو آپ کو بھی گرمی لگ رہی ہوگی۔ شیر بولا، وہ تو بس میں ایسے ہی ادھر سے گزر رہا تھا کہ تمہاری آواز آئی اور رک گیا۔ بکری شیر کی بات سن کر جلدی سے بولی، میری آواز کہاں اتنی بلی ہے، بادشاہ سلامت، آواز تو آپ کی اچھی ہے، آپ کی آنکھیں، ناک، کان، پاؤں سبھی تو لاجواب ہیں، آپ تو واقعی ہی میں بادشاہ سلامت ہیں۔ شیر بکری کی باتوں میں آ گیا اور اپنی تعریف پر خوش ہو گیا۔ اتنے میں بکری دوبارہ بولی، بادشاہ سلامت، ذرا میری مدد کریں تو باہر آ کر باتیں کرتے ہیں۔ شیر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس طرح اس نے بکری کو کنویں سے باہر نکلنے میں مدد کی۔ جب بکری باہر آ گئی تو وہ شیر کی اور زیادہ خوشامد کرنے لگی۔ شیر
दिल ही दिल में बकरे पर हमले का सोच रहा था, लेकिन बकरी की तारीफ सुनकर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह बकरी पर हमला करे। बकरी शेर को अपने ऊपर हमला करने के बारे में सोचते देख चुकी थी। जल्दी से बोली, बादशाह सलामत, अब सारा दिन काम कर के थक चुके होंगे, थोड़ी देर यहाँ दरख्त के साए में आराम करें और ताज़ा दम हो जाए। तब तक मैं यहाँ बैठकर आपकी सेवा करती हूँ। शेर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और वो आराम की गर्ज से वहाँ बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद शेर सो गया। बकरी ने जब देखा कि शेर सो गया है तो वो वहाँ से भाग गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि थोड़ी सी होशियारी और चालाकी से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं।